ایک بار پھر پرانی حکمت عملی پرانے راستوں پر تحریک انصاف جو ہے چل پڑی ہوئی ہے۔ لانگ مارچ، دھرنے، سڑکیں بند، اور اس بار کہا گیا ہے کہ پنجاب کو آنے والے راستے خیبر پختونخوا سے بند کر دیے جائیں گے۔ حکومت سے مذاکرات ختم، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، ترلا منت خفیہ طور پر جاری رکھا جائے، حکومت کے ساتھ اب کوئی مذاکرات نہ کی، ویڈیو مت بنواؤ۔ یہی عمران خان صاحب کو گلا تھا۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو عمران خان صاحب نے سرزنش کی، سخت پیغام بھیجا۔ السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ ایک بار پھر پرانی حکمت عملی پرانے راستوں پر تحریک انصاف جو ہے چل پڑی ہوئی ہے۔ لانگ مارچ، دھرنے، سڑکیں بند، اور اس بار کہا گیا ہے کہ پنجاب کو آنے والے راستے خیبر پختونخوا سے بند کر دیے جائیں گے۔ حکومت سے مذاکرات ختم ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، وہاں ترلا منت خفیہ طور پر جاری رکھا جائے، حکومت کے ساتھ اب کوئی مذاکرات نہ کیے جائے۔ عمران خان صاحب کا ایک ہمیشہ مسئلہ رہا ہے، وہ کہتا ہے ترلا کرو، منت کرو، پاؤں پکڑو، لیکن تصویر مت بنواؤ، ویڈیو مت بنواؤ۔ یہی عمران خان صاحب کو گلا تھا جب علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ بنے اور انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی، انہوں نے وزیر داخلہ سے ملاقات کی، اور علی امین گنڈا پور صاحب کو عمران خان صاحب نے سرزنش کی، سخت پیغام بھیجا میڈیا کے ذریعے۔ اس وقت جو صحافیوں نے عمران خان صاحب سے سوال کیا تھا کہ یہ آپ کے وزیر اعلیٰ تو ان سے مل رہے ہیں جن کو آپ جعلی حکومت کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ملنا چاہیے، ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تصویر نہیں بنانی چاہیے۔ پھر جب مذاکرات کے لیے عمران خان صاحب نے خود ترلا پروگرام شروع کیا اور مذاکرات کے لیے جو پہلی بار کمیٹیاں آمنے سامنے بیٹھی، تو عمران خان نے کہا میں نے ان کو مذاکرات کے لیے چلو، یہ انہوں نے مجھے کہا تھا، اجازت دی ہے، لیکن تصویریں نہیں بنوانی چاہیے ان کے ساتھ، کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں جن کو 26 نومبر کو بقول ان کے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، ان کے گھروں میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ جی ہماری پارٹی، ہمارے لوگ ان کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر ان کے دلوں پہ کیا بیتے گی۔ لہٰذا بیٹھنا ضرور ہے لیکن تصویر نہیں بنوانی، یعنی اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے، دھوکہ دینا۔ یہ عمران خان صاحب کی پرانی حکمت عملی ہے۔ اب جو KPK کے نئے صدر سامنے لائے گئے ہیں، جنید اکبر صاحب، انہوں نے کچھ کمال قسم کے اعلانات کیے ہیں، اور ان کا ایک اعلان سن کے مجھے وہ جو جنونی جو ہوتا ہے نا بندہ، جنون اور جنونی، ٹھیک ہے نا، جنون ایک اپنا کیفیت ہوتی ہے، اور جنون جس پر طاری ہو جائے اس کو جنونی کہتے ہیں، اور کبھی بھی جنونی انسان کو صحیح دماغ کا آدمی نہیں سمجھا جاتا، اور عمران خان صاحب کا ہمیشہ رہا ہے کہ جی جنون کا مقابلہ ہے اپنا نون سے، نون کا مقابلہ ہے جنون سے، تو جنون کبھی بھی جیتتا نہیں ہوتا۔ جنون تہس نہس تو کر سکتا ہے، لیکن جنون جو ہے تعمیراتی پازیٹیو معنی میں استعمال نہیں ہوتا، جنون ہو، سونامی ہو۔ تو بہرحال اب جنون، ایک نیا جنون سامنے آ گیا ہے۔ جنید اکبر صاحب کو عمران خان صاحب نے KPK کا صدر بنایا، اور انہوں نے آتے ہی کہا، جو 8 فروری کا جلسہ ہے سوابی میں جو عمران خان صاحب نے جس کا اعلان کیا خود، اس جلسے کے ساتھ ساتھ وہ 3-4 اور چیزیں سامنے لے کر آ گئے۔ راستے بند کر دیں گے KPK سے پنجاب کے، اور پھر لانگ مارچ ڈی چوک کی طرف بھی ہوگا۔ اس سارے معاملے پر میں ذرا آتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز تھی جو میں نے آغاز میں بات کرنی تھی، وہ بھول گیا۔ وہ حکومت نے 3-4 دن پہلے وہ جو ٹھرکی تھے جاوید اقبال، ان کو ہٹا کر اپنا جو لاپتہ افراد کا کمیشن ہے اس کی سربراہی دی ریٹائرڈ جسٹس فقیر محمد کھوکھر کو۔ وہ آج انتقال کر گئے۔ میں اس کے متعلق کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ وہ ہوا کیا ہے اور کیوں ان کا تقرر ہوا تھا، وہ بھی میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن ابھی میں ذرا یہ جو نئی مہم جوئی ہے یا پرانی مہم جوئی کو دوبارہ اسی کا جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے آغاز۔ 26 نومبر کو جب عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی قیادت میں جتھے اسلام آباد کی طرف داخل ہوئے اسلام آباد میں، 24 نومبر سے چلے تھے، اسے ایک دن پہلے بشریٰ بی بی صاحبہ نے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا تھا کہ جی میں تو اسلام آباد جا رہی ہوں، اور مجھے عمران خان نے کہا جا کر ڈی چوک پر بیٹھ جاؤ، اور ڈی چوک پر تب تک بیٹھے رہو جب تک مجھے رہائی نہیں ملتی۔ اس میں پھر اسی بدنام زمانہ ویڈیو بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم جب سعودی عرب گئے اور ننگے پاؤں گئے تو وہاں سے جب واپس ہوئے تو وہاں سے فون آنا شروع ہو گئے باجوہ کو کہ ہم یہاں اپنی شریعت ختم کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک میں، اور تم کس نمونے کو اٹھا لائے ہو، کیا اٹھا لائے ہو، کیا چیز اٹھا لائے ہو جو یہاں آ کر ننگے پاؤں جو ہے وہ پھر رہی ہے۔ تو
ظاہر اس بیان کے بعد پھر وہ اسلام آباد کی طرف بڑی بھی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے تو جب تک میرے میاں ڈی چوک پر آ کر نہیں کہیں گے نا کہ اب دھرنا ختم ہے تب تک میں وہاں بیٹھی رہوں گی۔ پھر وہ ڈی چوک پر نہیں پہنچی، وہاں گولی چلی نہیں چلی، لوگ مرے نہیں مرے، وہ ایک الگ سے حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں مرے تحریک انصاف والے، کیونکہ تحریک انصاف والوں کے دعوے جو ہے نا وہ اتنے انہوں نے بڑھا چڑھا کر کیے کہ اب سمجھ نہیں آتی کہ واقعی ان کے جو لوگ مرے بھی ہوں گے تو ان کے اوپر بھی شک ہوتا ہے کہ کہیں یہ جھوٹ تو نہیں بول رہے، کیونکہ جھوٹ یہ پرلے درجے کا بولتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں، سنیپر بٹھائے گئے تھے بلڈنگوں پر، گولی چلی ہے، اور ہمارے لوگ اچھا پی ٹی آئی کے پاس سب سے زیادہ ان کے پاس یہ فن ہے، ان کو یہ ہنر ان کو آتا ہے کہ وہ ہر ایک لمحے کو موبائل کی آنکھ میں قید کر لیں، کیمروں کی آنکھ میں محفوظ کر لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کاروائیاں پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف 9 مئی کے بعد ہوئی تو خواتین ان کے ہاتھوں میں موبائل ہوتے تھے اور وہ اپنے گھروں پر پڑنے والے چھاپوں کی ویڈیو بنا رہی ہوتی تھی۔ میری ایک بات ہوئی، ایک میرے دوست ہیں سویلین سائڈ کے، کوئی ایک سی ٹی ڈی کے ان سے میری بات ہوئی کہ یار ہو کیا رہا ہے، اس طرح کاروائیاں ہوتی ہیں کہ وہ جاتے ہیں اور ویڈیوز بن جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں کاروائیاں تو اس طرح نہیں ہوتی، لیکن یہ تحریک انصاف والا فنامنا ہی نیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کبھی اس طرح کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اس طرح جو ہے وہ لوگ پہلے سے تیار بیٹھے ہوں گے۔ تو ان کی پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں کو شک تھا کہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے، انہوں نے پہلے سے چاروں طرف سی سی ٹی وی فوٹیج لگا دی اپنے گھروں کے اوپر، پھر موبائل کیمرے ان کے پاس، ایک ایک گھر کا فرد جو ہے بچانے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا، سب ویڈیوز بنا رہے ہیں تاکہ وہ ویڈیوز بنا کر اور ثبوت کے طور پر سامنے لائی جائے، حکمت عملی اچھی تھی، سامنے لائی جا سکے۔ تو اس طرح کی پی ٹی آئی 26 نومبر کو مار کیسے کھا گئی؟ وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں لاشیں گری، پھر کہا سینکڑوں گری، پھر کہا 278 گری، پھر کہا 200 گری، پھر 14 پر آ گئے، اور لاپتہ افراد ہزاروں تھے۔ ہزاروں میں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ 45 یا 46 جو لاپتہ ہیں، ابھی ان کا بھی عطا پتہ نہیں ہے، نام معلوم ان کو نہیں ہے، کسی کا عطا پتہ نہیں ہے، عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں۔ تو بہرحال تو وہ جو 26 نومبر کو اس ایڈونچر کے بعد پی ٹی آئی کی کمر ٹوٹ گئی تھی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے سوچا کہ اب مذاکرات ہی بہتر رستہ ہے، اگر مذاکرات کے ذریعے کچھ مل سکتا ہے۔ انہوں نے ادھر مذاکرات کیے، مذاکرات کے ذریعے تو 2 چیزیں کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک تو یہ کہ ان مذاکرات کو جو حکومت کے ساتھ ہو رہے تھے ان کو استعمال کیا جائے کور اپ کے لیے، اور پیچھے سے ایک مذاکرات کرنے کی کوشش کی گئی فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اب بھی جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے کہا حکومت سے تو مذاکرات ختم، وہ مذاکرات جاری رکھنے ہیں، فوج کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے ہیں، کیونکہ وہیں سے جو کچھ ملنا ہے۔ اور عمران خان صاحب کا تو اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ طاقت فوج کے پاس ہے تو مذاکرات میں فوج کے ساتھ کروں گا۔ یہ تو کٹ پتلی ہے، کل بھی انہوں نے ٹویٹ یہی کیا تھا نا کہ تو ناشتہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے، ان سے پوچھے بغیر ناشتے پر نہیں جاتے۔ تو کہا تو کچھ اور جاتا تھا، لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے اس کو ناشتہ کر لیا، چلو کوئی بات نہیں۔ تو وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھو اور اپنا حکومت کے ساتھ ختم کر لو۔ حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو پریشر میں لانے کے لیے اب دوبارہ سڑکوں پر، کیونکہ مذاکرات سے کچھ نہیں ملا، اور پھر تھوڑا سا پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو ری اسٹرینتھن کیا، ری آرگنائز کیا۔ اب عمران خان صاحب پارٹی میں تبدیلیاں بھی لائے ہیں، خاص طور پر خیبر پختونخوا۔ تو جنید اکبر صاحب نے کہا ہے حامد میر کے پروگرام میں کہ ہم کابینہ میں بھی تبدیلی کر رہے ہیں اور پارٹی کے اندر بھی تبدیلی کر رہے ہیں، اور 8 کو ہم جلسہ بھی کریں گے، اور یہ بھی امکان ہے کہ ہم لانگ مارچ کر کے ڈی چوک کی طرف جائیں، اور پھر خیبر پختونخوا سے پنجاب کی طرف جانے والے راستے بند کر دیں گے، ہم شاہراہیں بند کر دیں گے۔ یہاں پر مجھے نا یہ ان کی عقل پر جو ہے نا وہ شک پڑتا ہے کہ جنونی، جو میں نے کہا نا جنونی لوگ ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کر کیا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں پورٹ نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں پنجاب کی طرح زراعت بھی نہیں ہے، خیبر پختونخوا کئی حوالوں سے سندھ اور پنجاب محتاج تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک صوبہ، ایک علاقہ دوسرے علاقے پہ انحصار کرتا ہے۔ تو خیبر پختونخوا سے ایسا کچھ نہیں آ رہا آج کل ان دنوں میں جو پنجاب میں اگر 10 یا 15 دن نہ آئے تو پنجاب میں آفت آ جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے تھوڑا سا اتا پتا کیا، میں کہا ذرا پتا تو کروں ہوتا کیا ہے۔ خیبر پختونخوا سے میں کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہے کہ چیزیں پنجاب کی طرف، ہاں فروٹ آتا ہے، فروٹ اگر خیبر پختونخوا سے پنجاب نہیں آئے گا، نقصان کس کا ہوگا؟ پنجاب کا ہوگا
یا خیبر پختونخوا کے کسان باغبانوں کا ہوگا جن کے باغ ہیں؟ فروٹ اگر نہیں آتا کے پی کے سے، ڈرائی فروٹ اگر کے پی کے سے پنجاب نہیں آتا، نقصان کس کا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ پنجاب کی ضرورت جو ہے وہ بلوچستان سے کسی نہ کسی طرح پوری ہو جائے، لیکن خیبر پختونخوا کے کسان کو، جو کہ ایک ہی ان کے پاس سورس ہے، یا وہ جو باغبانی کرتے ہیں، ان کو نقصان ہوگا نا اس کا۔ جیسے عمران خان نے کہا کہ ترسیلات زر روک دو، بھئی ترسیلات زر روکنے کا نقصان کس کو ہونا ہے؟ ان لوگوں کو جن کو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ترسیلات زر روکو، وہ تو اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے پیسہ بھیجتے ہیں، وہ پاکستان کی ریاست کے لیے تو نہیں بھیجتے۔ بالکل اسی طرح اب یہ جنونی لوگ، ان کے دماغ عقل پر ماتم کیا جائے اور کیا کیا جائے، یہ پتہ نہیں کون سی مطلب کس کیفیت میں یہ فیصلے کرتے ہیں۔ ابھی تو دھمکی دی ہے، اگر اس پر عمل کریں گے تو مجھے بتائیں کہ اس کا فائدہ کس کو ہے، نقصان کس کو ہے؟ کے پی کے عوام کو فائدہ نقصان ہے، اور فائدہ تو ظاہر ہے کسی کو بھی نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ اچھا، دوسرا، اگر ان کا خیال ہے کہ وہ جو چائنا سے تجارت ہوتی ہے، امپورٹ کا سامان آتا ہے، وہ رک جائے گا تو پھر پنجاب کی مارکیٹیں بند ہو جائیں گی اور پنجاب کے معیشت بیٹھ جائے گی، تو ان کو تھوڑی سی ریسرچ بھی کر لینی چاہیے تھی۔ سردار اظہر صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہال روڈ پر یہ کام کرتے، چائنا سے ان کا اچھا خاصا امپورٹ کا کام ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا وہ چائنا کا بارڈر تو بند پڑا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت اس موسم میں 4-5 مہینے بند ہوتا ہے، جنوری سے اپریل تک۔ اپریل میں بڑی مشکل سے جا کے آہستہ آہستہ چلنا شروع ہوتا ہے، لیکن مکمل آپریشن نہیں ہوتا۔ تو جنوری میں تو ویسے ہی برف باری کی وجہ سے چائنا کا یہ جو سست بارڈر جس کو کہتے ہیں، یہ بارڈر تو بند ہوتا ہے، یہاں سے تجارت ہوتی نہیں ہے، راستے بند ہوتے ہیں، سڑکیں بند ہوتی ہیں، پھسلن ہوتی ہے، ہیوی قسم کی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ نہیں آ سکتی، وہ تو ویسے ہی بند ہے، تو چائنا سے تو کچھ آنا نہیں ہے۔ کے پی کے میں نے بتایا کہ سوائے فروٹ کے کوئی اور چیز ایسی شاید ہی آتی ہو، فروٹ اور ڈرائی فروٹ کے، پنجاب کی طرف۔ افغانستان سے جو اسمگلنگ کا سامان آتا ہے، وہاں سے بھی کوئی تجارت نہیں ہو رہی، وہ تو ویسے ہی ریاست بند کرنے کے چکروں میں ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کے پی کے لوگوں کا اور کیا نقصان ہونا ہے۔ خیبر پختونخوا میں سبزیاں اگتی ہیں لیکن اتنی نہیں، لہذا سبزیاں، چاول، آٹا، دالیں، گھی، پیٹرول، ادویات، کپڑا، کیا کیا نہیں ہے روزمرہ کی چیزوں، استعمال کی چیزوں کا، ایل پی جی، جو یہاں سے پنجاب سے کے پی کے نہ جاتے ہو یا سندھ سے کے پی کے کی طرف نہ جاتے ہو۔ آپ نے راستے بند کرنے، اپنے لوگوں کو بھوکا مارنا ہے۔ پارا چنار تو آپ سے کھل نہیں سکتا، اتنی آپ کے اندر سکت نہیں ہے کہ آپ پارا چنار کے راستے کھولیں، اور آپ یہ جاہلانہ فیصلے بیٹھ کر رہے ہیں کہ آپ نے جی خیبر پختونخوا کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے راستے بند کر دیں گے۔ راستے ون وے تو بند نہیں نہ ہوں گے، پھر راستے بند ہوں گے تو دو طرف بند ہوں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خیبر پختونخوا۔ اچھا، دوسری چیز کہ کوئی پنجاب سے اس پیمانے پر لوگ جا کر خیبر پختونخوا میں محنت مزدوری نہیں کرتے، جاتے ہیں لوگ، بلوچستان بھی جاتے ہیں، سندھ بھی جاتے ہیں، سندھ سے بھی جاتے ہیں ہر علاقے میں، لیکن سب سے زیادہ غربت کے پی کے میں ہے، روزگار کے ذرائع نہیں ہیں۔ تو کراچی لی مارکیٹ سے ایک بس چلے، مانسہرہ تک چلتی ہے، وہ لاہور سے بس چلتی ہے، سوات تک بس جاتی ہے، اور ان میں پنجابی، سندھی ہمارے جو بھائی ہیں وہ کم ہوتے ہیں، ہمارے پشتون بہن بھائی زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ محنت مزدوری کی غرض سے آتے جاتے ہیں روزانہ، مطلب کوئی چھٹی کر کے جاتا ہے، کوئی کیا، تو بسیں ان سے بھری ہوتی ہیں۔ تو ان لوگوں کا راستہ، آپ نے اپنے لوگوں کا راستہ بند کرنا تاکہ محنت مزدوری کے لیے کوئی پنجاب نہ آ سکے۔ آپ نے وہاں تو کوئی انڈسٹری نہیں لگائی، وہاں تو کوئی روزگار نہیں دیا، تو ان کا اب مطلب آپ کیسی حکومت ہے؟ اپنے بچے کھا رہے ہیں، آپ اپنے بچے کھا رہے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو پریشان کریں گے آپ پنجاب کا راستہ بند کر کے۔ مطلب اگر کے پی کے سے 1000 بندہ پنجاب یا سندھ میں محنت مزدوری کی غرض سے، کاروبار کی غرض سے آتا ہے، تو پنجاب سے کوئی 50 جاتا ہوگا، سندھ سے کوئی 2 جاتے ہوں گے، اتنا اس پیمانے پر فرق ہے۔ تو پورا کا پورا ڈیپینڈنٹ ہے خیبر پختونخوا کے لوگ پنجاب کے اور سندھ کے اس پر، اور راستہ ہی ہے، دوسرا راستہ ادھر سے بلوچستان سے گھومتے گھماتے آپ نکل جائیں۔ تو اتنا مطلب میں سوچ یہ رہا ہوں کہ اتنے یہ کون ان کو ایسے فیصلوں کی مت دیتا ہے؟ افغانستان کے ساتھ، افغانستان کی طالبان حکومت کے ساتھ، دہشت گردوں کے ساتھ ان کا یارانہ ہے، چلیں دہشت گرد چھوڑ دیتے ہیں، ہیومنٹیرین گراؤنڈ پر بات کر لیتے ہیں، راستے بند ہوں گے۔ آج بھی گندم
کے پی کے تو جاتی ہے، افغانستان بھی پنجاب سے جاتی ہے، سندھ سے جاتی ہے، وہاں سے آتی ہے اور جاتی ہے، وہ جو امپورٹر ہیں وہ بھیجتے ہیں گندم، چاول جاتے ہیں، سبزیاں جاتی ہیں. تو افغانستان کو بھی بھوکا مارو گے آپ اپنی سیاست کے چکر میں، جن کے ساتھ آپ پاکستان سے زیادہ تحریک انصاف کی، کے پی کے کی حکومت کی ہمدردیاں آج کل، یعنی پالیسی وائز میں بات کروں، میں حب الوطنی پر شک نہیں کر رہا، پالیسی وائز ہمدردیاں ان کے افغان حکومت کے ساتھ، عمران خان کی بھی. وہ کہتے ہیں جی افغانستان جو مرضی کرے، ہمیں جوابی کارروائی وہاں نہیں کرنی چاہیے، عمران خان نے کئی بار کہا ہے. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ لانگ مارچ کے لیے تو 26 نومبر کے بعد ان کے ساتھ لوگ آتے ہیں یا نہیں آتے وہ الگ بات ہے. 8 فروری کو کرتے ہیں، بعد میں کرتے ہیں، سڑکیں جب بھی بند کرنی ہو جب کریں نہ کریں، لیکن یہ سوچنا بذات خود ایک سیاسی جہالت کی اعلیٰ ترین مثال ہے. بلکہ اس میں سیاست تو ہے ہی نہیں. آپ کی حکمت عملی آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ کیا حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں؟ لاہور میں جلسہ کرنا جی مینار پاکستان پر یوم سیاہ کا، تو اس کے لیے انہوں نے تحریک انصاف نے ڈپٹی کمشنر کو درخواست دائر کر دی ہے، داخل دے دی ہے کہ جب ہمیں اجازت دیں ہم جلسہ کریں گے. تو میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ذرا سوچیں، ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، پبلک سپورٹ بہت زیادہ ہے، لیکن انے واہ فیصلے کرنا، اندھیرے میں تیل چرانے سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوا ہے. 9 مئی کر دیا، 26 نومبر کر دیا، ایک اور 26 نومبر آپ اس کے متعمل نہیں ہو سکتے. میں ہمیشہ ایک گزارش کیا کرتا ہوں، 9 مئی کو پورے ملک سانپ سوگا ہوا تھا، سارے لوگ پریشان بیٹھے ہوئے تھے. اس دن کا میرا ولاگ اٹھا کر دیکھ لیں، میں نے کہا کہ یہ 9 مئی آج ہمیں لگ رہا ہے کہ بڑا سانحہ ہے، یہ پی ٹی آئی کو تو نگل جائے گا، ریاست کے لیے ایسے ہے جیسے ہاتھی پر کوئی مچھر بیٹھا ہو. یہ چھوٹے چھوٹے حادثات ہوتے ہیں، ریاستیں ایسے حادثات سے نگل جایا کرتی ہیں. 26 نومبر دیکھیں، پی ٹی آئی والے سمجھ ہی نہیں پائے کہ ہوا کیا ہے، ابھی تک نہیں سمجھ پائے، نام تک نہیں دے پا رہے. تو آپ اس طرح کے فیصلے کر کے اپنا نقصان کر رہے ہیں. عقل یہ نئے صدر جو ہیں وہ سمجھ چاہ رہے ہیں کہ چلیں جی عمران خان علی بن گنڈا پور جتنی بڑھ کے مارتے تھے میں اس سے ذرا 10 گنا زیادہ مار لوں تاکہ خوش ہو جائے عمران خان صاحب. وہ جنونی بابا، سٹھایا گیا بترایا گیا بابا، جس کو عقل نہیں ہے جس کے دماغ میں، وہ کہتا ہے بند کر دو راستے. پھر راستے بند کر کے اپنے لوگوں کو بھوک مارنا ہے آپ نے. 100 دن راستے بند کر لیں، 1 سال راستہ بند کر لیں، میکسیمم کیا ہوگا؟ تجارت وایا بھٹنڈا آ جائے گی. پنجاب لینڈ لاکڈ نہیں ہے اس حوالے سے، سندھ لینڈ لاکڈ نہیں ہے اس حوالے سے. آپ کیا کریں گے؟ آپ کو تو اس طرف افغانستان ہے، افغانستان آپ کو کیا دے گا؟ آپ چائنا کے ساتھ کیا منگوائیں گے؟ چائنا کے ساتھ مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح کے فیصلے. اچھا جی، اب آخری جو معاملہ تھا، مدعا تھا جسٹس فقیر محمد کھوکھر صاحب کا. 2-3 دن پہلے کی بات ہے، اتفاق ہے، میں نے یہ فیصلہ ہوا، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، سابق سینیٹر اور سینئر سیاستدان ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیسے ہوں گے؟ جاوید اقبال کی طرح تو نہیں ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا یار جیسے بھی ہیں وہ بیمار بہت ہیں، وہ تو ہسپتال پڑے ہوئے، ان کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ کل ہمارے دوست ہیں راجہ ارشد صاحب، سابق جج ہیں، ریٹائرڈ، انہوں نے مجھے ایک فارورڈ میسیج بھیجا کہ فقیر محمد کھوکھر صاحب انتقال کر گیا. اور پھر آج فائنلی سپریم کورٹ کی طرف سے اعلامیہ آیا، پریس ریلیز آیا کہ جی وہ انتقال کر گئے ہیں اور ان کی نماز جنازہ لاہور میں ہوگی. اب ہم سوچ رہے تھے کہ جان چھوٹی جاوید اقبال سے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، بیمار تھے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، لوائقین کو صبر عطا کرے. لیکن یہ کیسے فیصلے ہوتے ہیں ریاست کے، حکومتوں کے، جن کے پاس ایک مطلب اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں. یہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کس کنڈیشن میں ہیں. اللہ نے اگر ان کی زندگی اتنی لکھی تھی، اگر ان کی زندگی 4 دن زیادہ ہوتی بھی تو وہ اس عمر میں 80+ ایک شخص وہ کس طرح اتنے بڑے صبر آزما قسم کا کام کر سکتے، جس میں پریشر بھی تھے، جس میں عدالتوں کے چکر بھی تھے، جس میں پارلیمنٹ نے طلب بھی کرنا تھا، جو جاوید اقبال نہیں جاتے تھے. لیکن ذمہ داری تو ہے نا لاپتہ افراد کی، اور پاکستان کا سب سے سنگین مسئلہ ہے لاپتہ افراد کا، کیونکہ وہ قانون سے ماورا ہو کر شہریوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے، عدالتوں میں پیش نہیں کیا جاتا، کوئی مجرم ہے نہیں ہے، فیصلہ بندوق کی زور پر ہوتا ہے، طاقت کی زور پر ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ فیصلے ریاستیں، مہذب ریاستوں میں سے فیصلے نہیں ہوا کرتے. تو ایک سنگین معاملہ تھا، سنگین مسئلہ تھا، اس لیے لاپتہ افراد کے اوپر کے لیے کمیشن بنا. آج بھی سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں یہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ریاست کے لیول پر اس معاملے میں کتنی کوتاہی برتی جاتی ہے،
کہ کوششیں کی جاتی ہے یا ڈیلیبریٹلی کیا جاتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو فلی کمپرومائزڈ ہو جاوید اقبال کی طرح، یا پھر ایسا ہو جو چلنے پھرنے سے قاصر ہو۔ ہم تو کہیں گے ہم نے کمیشن بنایا ہوا ہے اور کمیشن سے پوچھیں کہ جی لاپتہ افراد کدھر ہے، یعنی مسئلہ حل ہم نے نہیں کرنا، مسئلے کی سنگینی کا احساس ہے، اس لیے اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یا تو بالکل مفلوج انسان جو ہو، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، 80 سال کا بابا بزرگ جو ہے وہ نہیں اتنا اسٹریس لے سکتا، یا پھر جاوید اقبال جیسا غلیظ آدمی نہیں کسی کے سامنے کھڑا ہو سکتا۔ تو سنجیدگی دکھائے ریاست، لاپتہ افراد کا معاملہ بہت سنجیدہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔